اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اس سے پہلے والی ہماری گفتگو میں یہ بات تھی کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم میں کیا فرق ہے، اور کیوں خدا نے یہ فرمایا کہ اے رسول آپ اس واقعے کو، اصحاب کہف کو ہماری عجیب نشانیوں میں سے شمار نہ کیجیے۔ اس آیت میں پروردگار متعال اصحاب کہف کے بارے میں مزید تعارف کروا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بعد والا اور رسول اللہ کی ولادت سے پہلے والا زمانہ ہے، یعنی اس درمیان میں اصحاب کہف کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ یہاں پر خدا فرما رہا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہ جب جوانوں کے ایک گروہ نے غار میں جا کر پناہ لی۔ فتیہ عربی زبان میں کہتے ہیں جوانوں کا ایک گروہ۔ اب آپ دیکھیے کیا اصحاب کہف واقعاً جوان تھے یا واقعاً جوان نہیں تھے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی یہی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، تو مولا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اصحاب کہف جوان تھے یا جوان نہیں تھے؟ انہوں نے کہا مولا جوان تھے۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن میں آیا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف۔ تو امام نے فرمایا کانوا کلہم کہولا، اصحاب کہف سب کے سب بڑی عمر کے تھے، سب کے سب اپنی جوانی گزار چکے تھے، یعنی ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے 50 سے زیادہ عمر کے افراد تھے۔ تو وہ صحابی حیران ہو گیا، مولا قرآن تو فرما رہے وہ جوان تھے، جبکہ آپ فرما رہے کانوا کلہم کہولا، سب کے سب بڑی عمر کے تھے۔ تو امام نے فرمایا قرآن کی نگاہ میں جوان وہ نہیں ہوتا جو تمہاری نگاہ میں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں جوان وہ ہے من آمن باللہ واتقى فہو الفتى، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جنہوں نے تقوی الہی اختیار کیا وہ قرآن کی نگاہ میں جوان ہیں۔ اگرچہ ظاہری نگاہ میں وہ شخص ضعیف ہی کیوں نہ ہو، وہ شخص بڑی عمر کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جس کا ایمان تازہ ہے، جس کا تقوی تازہ ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، من آمن باللہ واتقى فہو الفتى، وہ حقیقت میں جوان ہے۔ تو اصحاب کہف سے یہ ذہن میں نہیں ہے کہ وہ 17 سال 18 سال 20 سال کے افراد تھے، نہیں، بلکہ وہ سب بڑی عمر کے افراد تھے، لیکن ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کا تقوی وہ سب جوان تھا۔ اس وجہ سے پروردگار نے انہیں کہا یہ جوانوں کا ایک گروہ تھا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اچھا غار میں جا کر انہوں نے کیا دعا کی؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک الرحمہ، پروردگار متعال ہمیں صرف اپنی طرف سے رحمت عطا کر، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے غار میں کوئی اور سارے مادی وسائل ختم ہو چکے تھے، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا، پوری فوج ان کے پیچھے تھی، انہیں جلد از جلد گرفتار کر لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ جب انسان تمام مادی وسائل اس کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے، تو وہ پروردگار کی بارگاہ میں ایسی دعا کرتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں قرآن کی آیت ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پروردگار کہتے ہیں جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جب کشتی دور جاتی، اب جب سمندروں کی بے رحم موجوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنی کشتی کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ناخدا کی جانب نگاہ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ہماری کشتی ہمیں نجات عطا نہیں کر سکتی، اس سمندر کی موجوں میں کشتی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جب تمام مادی چیزوں سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو خدا سے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ جب انسان سب سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے تو خدا سے امیدوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ جب سب سے نا امید ہو جاتے ہیں تو خدا کو ایسے پکارتے ہیں جیسے مخلصین پکارتے ہیں، خالص ترین افراد پکارتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، عام شخص کی بات ہو رہی ہے۔ عام شخص بھی جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو خدا کو اس انداز میں پکارتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس مصیبت سے خدا اسے نجات عطا کرتا ہے اذا ہم یشرکون، تو شرک شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے کشتی نے نجات دی، ہمارا تجربہ کام آ گیا، ہمارا علم کام آ گیا، ہماری سورس کام آ گئی، فلاں شخص نے مجھے بچا لیا، فلاں شخص کی سورس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ پروردگار کہہ رہا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ کس نے اس کو نجات عطا کی، اگر یہی افراد نجات عطا کرتے تو پہلے کیوں نہیں کیے؟ آپ دیکھیں اصحاب کہف کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ربنا آتنا من لدنک الرحمہ، پروردگار صرف ہمیں اپنی ہی جانب سے رحمت عطا کر، کیونکہ باقی دروازے ہم پر بند ہو چکے ہیں، وہی لنا من امرنا رشدا، اور اپنی طرف سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔